یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر بڑا احسان عظیم فرما دیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیج دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ رسول بھیج دیا ہے، بڑی شان و شوکت والا رسول بھیج دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس نعمت کے دینے پر نعمت کا عطا فرمانے والا خدا اپنے بندوں پر احسان جتلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، معلوم یہ ہوا اب عرش و فرش کا ذکر نہیں ہونا ہے، بحر و بر کا ذکر نہیں ہونا ہے، شجر و حجر کا ذکر نہیں ہونا ہے، شمس و قمر کا ذکر نہیں ہونا ہے، خشک و تر کا ذکر نہیں ہونا ہے، لال و گوہر کا ذکر نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ اگر میں نے مصطفیٰ کا ذکر کر دیا تو خدا کی قسم اللہ کی ہر نعمت کا ذکر ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اس نعمت کے ماتحت خود چلی آتی ہیں۔ اللہ نے اپنی تمام نعمتیں صدقے میں عطا فرمائی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر مصطفیٰ کا ذکر کر دیا گیا تو گویا اللہ کی ہر نعمت کا ذکر ہو گیا۔ مصطفیٰ کا ذکر کر دیا وہی ابو بکر و عمر کا ذکر ہو گیا، مصطفیٰ کا ذکر کر دیا عثمان و حیدر کا ذکر ہو گیا، مصطفیٰ کا ذکر کر دیا سلمان و بوذر کا ذکر ہو گیا، مصطفیٰ کا ذکر کر دیا گویا اللہ کی ہر نعمت کا ذکر ہو گیا۔ آج میں کوئی لمبی چوڑی تقریر، طول و طویل گفتگو، کوئی مدلل مکمل مفصل گفتگو پیش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ مختصر سے وقت میں آج میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، گویا کہ رب تبارک و تعالی فرماتا یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کے لیے تحدیث نعمت کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اعلان کرو۔ جتنے تراجم اس آیت کریمہ کے ہوئے میں نے سب پیش کر دیے، مگر میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، تو میں سوچتا یہ ہوں کہ میرے رب کی کوئی ایک دو نعمت تو ہے نہیں کہ جس کا میں اعلان کروں، میرے رب کی کوئی ایک دو نعمت تو ہے نہیں کہ جس کا میں چرچا کروں، میرے رب کی کوئی ایک دو نعمت تو ہے نہیں کہ جس کا میں ذکر کروں۔ انت گنت بے شمار نعمتیں ہیں میرے رب کی، زمین کا فرش میرے رب کی نعمت، آسمان کا شامیانہ میرے رب کی نعمت، چاند اور سورج کے چراغ میرے رب کی نعمت، ستاروں کی قندیلیں میرے رب کی نعمت، عرش و فرش بحر و بر میرے رب کی نعمت، شجر و حجر میرے رب کی نعمت، خشک و تر میرے رب کی نعمت، لال و گوہر میرے رب کی نعمت۔ تھوڑا سا گہرائی میں ڈوب جاؤ تو ابو بکر و عمر میرے رب کی نعمت، عثمان و حیدر میرے رب کی نعمت، سلمان و بوذر میرے رب کی نعمت، شبیر و شبر میرے رب کی نعمت، سارے مجاہدین بدر میرے رب کی نعمت۔ تھوڑا سا اور قریب ہو کر کے سوچو تو عرب و عجم میرے رب کی نعمت، مکہ اور مدینہ میرے رب کی نعمت، اجمیر و بغداد میرے رب کی نعمت، مارہرہ بریلی میرے رب کی نعمت، یہ سب میرے رب کی نعمتیں ہیں۔ اس کے باوجود میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو۔ تو میں سوچتا یہ ہوں کہ میں اپنے رب کی کون سی نعمت کا ذکر کروں کہ میرے رب کی نعمت کا ذکر بھی ہو جائے اور کسی نعمت کی دل آزاری بھی نہ ہونے پائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں
زمین کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ زمین پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. جب زمین کا ذکر کرنے کا میں نے ارادہ کیا تو مقابل میں آسمان ہے, آسمان کی دل آزاری ہو جاتی ہے. آسمان کا ذکر کرتا ہوں تو زمین کی دل آزاری ہے. صبح کا ذکر کرتا ہوں تو شام کی دل آزاری ہے. اجالے کا ذکر کرتا ہوں تو اندھیرے کی دل آزاری ہے. آپ کا ذکر کرتا ہوں تو میری دل آزاری ہے. اپنا ذکر کرتا ہوں تو آپ کی دل آزاری ہے. انسانات کا ذکر کرتا ہوں تو جنات کی دل آزاری ہے. ہواؤں کا ذکر کرتا ہوں تو بادلوں کی دل آزاری ہے. خلاؤں کا ذکر کروں, فضاؤں کا ذکر کروں, صحراؤں کا ذکر کروں, دریاؤں کا ذکر کروں, پہاڑوں کا ذکر کروں, اشجار کا ذکر کروں, میں اللہ کی کون سی نعمت کا ذکر کروں کہ اس نعمت کا ذکر بھی ہو جائے اور کسی نعمت کی دل آزاری بھی نہ ہونے پائے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میں ایک نعمت کا ذکر کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, مقابل میں دوسری نعمت کھڑی ہوئی ہے, اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے. چاند کا ذکر کرتا ہوں تو سورج کی دل آزاری ہے. سورج کا ذکر کرتا ہوں تو چاند کی دل آزاری ہے. بتائیے ایسی صورت میں میں اللہ کی کون سی نعمت کا ذکر کروں کہ اللہ کی نعمت کا چرچا بھی ہو جائے, اعلان بھی ہو جائے, ذکر بھی ہو جائے اور کسی نعمت کی دل آزاری بھی نہ ہونے پائے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں, انت گنت نعمتیں عطا فرمائیں. حدیث قدسی میں ہے, حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہو اور اس کے راوی آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی میں ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, یعنی اگر تم اپنے رب کی نعمت کا گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, اپنے احاطۂ شمار میں محدود کرنا چاہو, اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو. اتنی نعمتیں میرے رب نے عطا فرمائی ہیں. مگر کسی نعمت کے دینے کے بعد میرے رب نے کہیں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں تم کو یہ نعمت دے رہا ہوں, یہ زندگی ایک نعمت ہے. میرے رب نے کہیں نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں زندگی جیسی نعمت دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں, میں تم کو تمہاری آنکھوں میں نور دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں, قوت سماعت دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں, قوت حرکت دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں, میں تم کو دولت دے کر احسان کر رہا ہوں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم اپنے احاطۂ شمار میں محدود کرنا چاہو تو محدود نہیں کر سکتے ہو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سانسیں جو آپ لے رہے ہیں یہ ہر سانس میرے رب کی نعمت ہے. سانس اندر گئی, اندر جا کر باہر نہ آئے, زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو. سانس اندر گئی یہ بھی نعمت ہے, باہر آئی یہ بھی نعمت ہے. گویا ہر سانس میرے رب کی نعمت ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو, اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور بے شمار نعمتوں کے دینے کے بعد کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ اے بندو میں تم کو یہ نعمت دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان عالم میں بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں پر بڑا احسان عظیم فرما دیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیج دیا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رسول بھیج دیا ہے, بڑی شان و شوکت والا رسول بھیج دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ نعمت عظما ہے کہ جس نعمت کے دینے پر نعمت کا عطا فرمانے والا خدا اپنے بندوں پر احسان جتلا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں معلوم یہ ہوا اب عرش و فرش کا ذکر نہیں ہونا ہے, بحر و بر کا ذکر نہیں ہونا ہے, شجر و حجر کا ذکر نہیں ہونا ہے, شمس و قمر کا ذکر نہیں ہونا ہے, خشک و تر کا ذکر نہیں ہونا ہے, لال و گوہر کا ذکر نہیں ہونا ہے. اس لیے کہ اگر میں نے مصطفیٰ کا ذکر کر دیا تو خدا کی قسم اللہ کی ہر نعمت کا ذکر ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اس نعمت کے ماتحت خود چلی آتی ہیں. اللہ نے اپنی تمام نعمتیں صدقے میں عطا فرمائی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر مصطفیٰ کا ذکر کر دیا گیا تو گویا اللہ کی ہر نعمت کا ذکر ہو گیا. مصطفیٰ کا ذکر کر دیا وہی ابو بکر و عمر کا ذکر ہو گیا. مصطفیٰ کا ذکر کر دیا عثمان و حیدر کا ذکر ہو گیا. مصطفیٰ کا ذکر کر دیا سلمان و بوذر کا ذکر ہو گیا. مصطفیٰ کا ذکر کر دیا گویا اللہ کی ہر نعمت کا ذکر ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے یا رسول اللہ, اس لیے کہ تمام نعمتیں صدقے میں ملی ہیں,
مصطفیٰ پیارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مصطفیٰ کا ذکر ہو گیا گویا اللہ کی ہر نعمت کا ذکر ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی یا رسول اللہ یا رسول لبیک اللہ. یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہو اور اس کے راوی آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی میں ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو افلاق کو پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. سبحان پھر فرمایا حدیث قدسی میں کہ لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا. پھر حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ لولا لما اظہرت الربوبیات، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا، اپنی الوہیت کو ظاہر نہ فرماتا، اپنی وحدانیت کو ظاہر نہ فرماتا، اپنی یکتائیت کو ظاہر نہ فرماتا. گویا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو آراستہ کیا ہے، اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے، افلاق کو جو پیدا کیا وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا ہے. اگر مصطفیٰ کا ذکر کر دیا تو گویا اللہ کی ہر نعمت کا ذکر ہو گیا. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس طرح فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ سب یہاں کل ہند نعت مصطفیٰ اور مدحت مصطفیٰ میں یہاں جمع ہوئے ہیں. جب ہم محفل نعت منعقد کرتے ہیں، جب ہم محفل بزم نعت کا انعقاد کرتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں جو ایک فرقہ گستاخی رسالت کی بنیاد پر عالم وجود میں آیا، انہوں نے کہا کہ محفل نعت کا سجانا، محفل نعت کا کرنا دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. محفل نعت کا سجانا یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. اب کس نے کہا؟ جو لوگ خود نہیں جانتے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت ہوتا کیا ہے، بدعت کا معنی کیا ہے. میں نے پوچھا کہ صاحب بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو دیوبند سے آواز آئی کہ ہمارے یہاں بدعت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. جب ہم نعت مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، جب ہم مدحت مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، جب ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں تو ہمارا حریف کہتا ہے یہ تو بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. تو آپ کے یہاں بدعت کی تعریف کیا ہے؟ آپ کے یہاں بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان ادیان باطلہ نے، فرقہ باطلہ نے، گستاخان اولیاء نے، غداران خدا نے، باغیان رسول نے یہ کہا کہ یہ محفل نعت جو ہے یہ بریلی کی ایجاد ہے. بریلی سے مولانا احمد رضا نے محفل نعت کا ایجاد کیا ہے، اس لیے محفل نعت کا سجانا، محفل نعت کا کرنا یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بدعت کی تعریف یہ کی ہے کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. چلو بریلی کی سرزمین پہ بیٹھ کر امام احمد رضا سے سوال ہوا کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے بدعت کی مختصر تعریف یہ فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت نے تو آپ سے اور 4 ہاتھ آگے بڑھ کر بدعت کی تعریف کی ہے. آپ نے کہا کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے بدعت کی مختصر تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. جو چیز رسول اللہ کی سبحان اللہ. سبحان ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت. آپ کہتے ہیں کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو
بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت، تو آپ کو اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرنا ہوگی کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول مانتے ہو، آپ کون سے زمانے کو زمانہ مصطفیٰ مانتے ہو۔ ہم جس امام احمد رضا کے ماننے چاہنے والے ہیں، اس امام کی مقدس بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ ہم ہر زمانہ رسول مانتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، ہم بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ آدم کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، نوح کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، داؤد کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، ابراہیم کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اسماعیل کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، موسیٰ کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو ہر زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس عقیدت میں بول دیا، محبت میں بول دیا، ثابت بھی کروں گا۔ اے لوگو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ کہا ہم مسلمان ہیں۔ یا اللہ، تو آپ مسلمان کیسے مسلمان ہیں؟ کہا آپ کو نہیں معلوم؟ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں آپ؟ تو کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ حضرت آدم نے کون سا کلمہ پڑھا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم محفل نعت سجاتے ہیں تو یہ نادان کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ سب سے پہلے نعت مصطفیٰ اگر کسی نے سجائی ہے تو میرے خدا نے سجائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محفل نعت مصطفیٰ سب سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے سجائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محفل سبحان نعت میں ہوتا کیا ہے؟ نعت میں یہی تو ہم کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی توصیف بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا اقتدار بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا اختیار بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی صورت بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کے معجزات بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا آنا جانا بیان کرتے ہیں۔ ہم نعت مصطفیٰ میں یہی تو کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے نعت مصطفیٰ میرے خدا نے سجائی اور فرمایا اے آدم، میں تمہیں نبی بنا کر بھیجنے والا ہوں، میں تمہیں خلیفۃ اللہ العظم بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ تو اے آدم، جب میں تمہیں نبی بنا کر بھیج رہا ہوں تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اے آدم، یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھے گی، تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، تمہاری امت پڑھے گی۔ اے آدم، تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نبی رہے اعلی حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نوح، میں تمہیں اولو العزم پیغمبروں کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں اور میں تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اے نوح، یہ تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسانوں کا کلمہ ہے، جو تمہاری قوم پیدا ہوگی، جو تمہارے زمانے میں انسان پیدا ہوں گے، وہ کلمہ پڑھیں گے تمہارا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ مگر اے نوح، تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ابراہیم، میں تمہیں اولو العزم پیغمبروں کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ ایک کلمہ دے کر میں تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اے ابراہیم، یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھے گی، تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، تمہاری امت پڑھے گی، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے موسیٰ، میں تمہیں مرسلین کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ ایک کلمہ دے کر تمہیں مرسلین کی جماعت میں شامل کر کے نبی بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تو تمہارے ساتھ ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں،
وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اے موسیٰ یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھے گی, تمہاری امت پڑھے گی, تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے, مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اے اللہ. عیسیٰ میں تمہیں مرسلین کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں, نبی بنا کر تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں, تو تمہارے ساتھ ایک کلمہ دے کر تمہیں میں دنیا میں بھیج رہا ہوں. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اے عیسیٰ یہ کلمہ تو تمہاری قوم پڑھے گی, یہ کلمہ تمہاری امت کے لیے ہے, تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ہے, مگر تمہارے لیے جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حاضر و ناظر والا عقیدہ, یہ حیات النبی والا عقیدہ, یہ چپڑ قناتی تولچی, یہ بدعقیدہ لوگ, یہ گستاخ فرقے کہتے ہیں کہ یہ حیات النبی والا عقیدہ بریلی سے مولانا احمد رضا کا ایجاد کیا ہوا ہے. یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے یہ عقیدہ دین میں داخل کر دیا, شامل کر دیا. یہ حاضر و ناظر والا عقیدہ یہ بریلی کا ایجاد کردہ عقیدہ ہے. یہ حاضر و ناظر کے عقیدے کی دین میں کوئی, اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو, یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد نہیں کیا ہے, بلکہ یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ حیات النبی کا عقیدہ انبیاء کا عقیدہ ہے. اس انبیاء کے عقیدے کو لوگ دین سے نکالنا چاہتے تھے, اس عقیدے کو, انبیاء کے عقیدے کو دین سے نکال دینا چاہتے تھے. انبیاء کے عقیدے پر جب شب خون مارا جانے لگا تو بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ حاضر و ناظر کے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیات سبحان النبی کے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگانے والے بے شک, بے شک, سبحان اللہ. احمد رضا سبحان اللہ سبحان اللہ. ایجاد نہیں کیا ہے, دلائل و براہین کے انبار لگائے ہیں. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ حاضر و ناظر والا عقیدہ, حیات النبی والا عقیدہ یہ انبیاء کا عقیدہ ہے, صحابہ کا عقیدہ ہے, تابعین کا عقیدہ ہے, تبع تابعین کا عقیدہ ہے, ان کے نائبین کا عقیدہ ہے, ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے, غوث اعظم کا عقیدہ ہے, خواجہ غریب نواز کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ بریلی سے احمد رضا نے ایجاد نہیں کیا ہے, بلکہ یہ عقیدہ چلتا چلا آ رہا ہے, چلتا چلا آ رہا ہے. اس عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگانے والے کا نام ہے احمد رضا. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ واہ, سبحان سب سے پہلی محفل نعت جس نے سجائی پروردگار عالم نے, اور نعت سنی کس نے, تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نعت مصطفیٰ سنی انبیاء نے. بے شک. تو نعت مصطفیٰ کا سجانا سنت الہیہ ہے, اور نعت مصطفیٰ کا سننا سنت انبیاء ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے سبحان تکبیر, اللہ اکبر نعرے رسالت, یا رسول اللہ. سبحان اللہ. لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ برا ہو اس تحریک کا کہ میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام پیش فرمائی. دعوت اسلام سے پھیلنے والا اسلام, مصطفیٰ کی دعوت سے پھیلنے والا اسلام مختصر سے وقت میں ساری کائنات میں پھیل گیا. تو جو اسلام کے مخالفین تھے, جو باغیان اسلام تھے, جو دشمنان اسلام تھے, جو باغیان رسول تھے, جو رسول اللہ کی تعریف سے نعت سے حسد کرنے والے تھے, انہوں نے کہا اسلام ایک نیا مذہب ہے, ہمارا مذہب پرانا مذہب ہے. مجوسیوں نے, نصرانیوں نے, یہودیوں نے, عیسائیوں نے, باغیان اسلام نے ایک تحریک چلائی کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے, ہمارا مذہب پرانا ہے. وہ حسد کر گئے کہ اتنی جلدی یہ اتنی تیزی سے اسلام کیسے پھیل رہا ہے, چمک رہا ہے, پھول رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, چمکتا چلا جا رہا ہے, دمکتا چلا جا رہا ہے, دنیا میں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. یہ حسد کر گئے, انہوں نے تحریک چلا دی کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسی یہودیت کی چلائی ہوئی تحریک, وہی نصرانیت اور مجوسیت اور عیسائیت کی چلائی ہوئی تحریک جب یہاں پہنچی
تو یہ لوگ اور 4 ہاتھ آگے بڑھ گئے. کیا کوئی وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں آپ لوگ چائے پیجیے, ہم اپنا گلا ذرا گرم کر کے آتے ہیں, ہم بھی آ کے پئیں گے. چائے گرم رکھیے, ٹھنڈی نہیں ہونے دینا. اب جب یہ باغیان اسلام کی تحریک اس ملک میں پہنچی تو یہاں کے لوگ تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے, نیا دین ہے, ہمارا پرانا ہے. تو یہ 4 ہاتھ آگے بڑھے, اور 4 ہاتھ آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ اسلام اور مسلمان دنیا میں 1450 سال سے ہے. کیا کہا؟ 1450. اسلام اور مسلمان دنیا میں 1450 سال سے ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم, اسلام دنیا میں 1450 سال سے نہیں ہے, اس مسلمان دنیا میں 1450 سال سے نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اے لوگو, اللہ ایک مخفی خزانہ, اللہ نے جب چاہا کہ میری معرفت ہو, میں پہچانا جاؤں, تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا. سبحان اللہ. آج یہ پیس ٹی وی والا وانٹیڈ, اسی نے کہا تھا کہ وہ نور نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذلک. ایسی مار پڑی کہ ایسا نکالا گیا کہ داخل بھی نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے, جو لاکھ سمجھائے پر نہ سمجھے. میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. اس نے کہا تھا, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ لوگوں, یہ آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ مسلمان اور اسلام دنیا میں 1450 سال سے. ایک بات بتائیے, آپ حضرت آدم کو مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ زور سے بولو, زور سے بولیے. حضرت آدم کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت نوح کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت داؤد کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت موسیٰ کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ یہ آگے بڑھے, اور انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ دنیا میں اسلام اور مسلمان 1450 سال سے ہے. ایک میسج میرے پاس آیا. کیا میسج آیا اس سال؟ کہ 1446واں جشن آمد رسول عالم اسلام کو مبارک ہو. آپ کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ جی آیا نا؟ مولانا اخلاق شرفی صاحب, جی آپ کے پاس آیا؟ بالکل آیا, بالکل آیا. مولانا ساجد صاحب, آصف صاحب, آپ کے پاس آیا؟ آپ کے پاس آیا؟ سب کے پاس آیا. کیا آیا؟ 1446واں جشن آمد رسول عالم اسلام کو مبارک ہو. یا اللہ, کچھ تو تحقیق کر لیتے, کچھ تو تحقیق کرتے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم, 1446واں جشن ہجرت رسول تو ہو سکتا ہے, جشن آمد رسول نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جشن ہجرت تو ہو سکتا ہے, جشن ولادت نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 1499 سال کا عرصہ گزرا. سبحان اللہ. کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1499. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اے لوگوں, دنیا میں اسلام اور مسلمان نہ 1499 سال سے ہے, نہ 1446 سال سے ہے, نہ 1450 سال سے ہے. اسلام کی بنیاد تو اس وقت پڑ گئی تھی کہ جب اللہ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی بنیاد پڑ گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی ہے اسلام کی بنیاد. حق ہے. اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وجود میں آئی ہی نہیں, اور محمدیت کی سند پہلے ہی مل گئی. سبحان اللہ. اللہ نے اس نور کو خاص مقام قرب میں رکھا. اب ایک بات بتاؤ, یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ
یہ تو بریلی سے مولانا احمد رضا کا ایجاد کیا ہوا ہے، یہ بدعت ہے، بدعت۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم نے کون سا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم مسلمان ہیں اس لیے کہ یہی کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوئے ہیں۔ دامن اسلام میں آنے کا واحد ایک ذریعہ ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت آدم کا عقیدہ سامنے آ گیا، حضرت نوح نے پڑھا، حضرت نوح کا عقیدہ سامنے آ گیا، حضرت نوح کا عقیدہ ہے وہ میرے زمانے میں ہے، حضرت ابراہیم کا عقیدہ سامنے آ گیا وہ کہتے ہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت اسماعیل کا عقیدہ سامنے آ گیا وہ کہتے ہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت موسیٰ کا بھی عقیدہ سامنے آ گیا وہ کہتے ہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت سلیمان نے بھی تو یہی کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت سلیمان کا عقیدہ سامنے آیا، حضرت یوسف کا عقیدہ سامنے آیا، حضرت دانیال کا عقیدہ سامنے آیا، حضرت یحییٰ کا عقیدہ بھی سامنے آ گیا، حضرت زکریا کا بھی عقیدہ سامنے آ گیا، حضرت عیسیٰ کا بھی عقیدہ سامنے آ گیا۔ گویا یہ حاضر و ناظر والا عقیدہ، یہ حیات النبی والا عقیدہ بریلی سے احمد رضا کا ایجاد کردہ نہیں بلکہ یہ انبیاء کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگانے والے کا نام ہے احمد رضا۔ اے لوگو، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کون سا کلمہ پڑھا؟ جب حضرت آدم کا عقیدہ سامنے آیا، انبیاء کا عقیدہ سامنے آیا، تو خلفاء کا عقیدہ کیا ہے؟ خلفاء کا عقیدہ کیا؟ صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم حضرت صدیق اکبر کے بھی یہی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کب؟ میرے زمانے میں۔ سبحان اللہ۔ گویا حضرت آدم کہیں کہ میرے زمانے میں، حضرت نوح کہیں کہ میرے زمانے میں ہے، حضرت سلیمان کہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت دانیال کہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت زکریا کہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت یحییٰ کہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت ابراہیم کہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت اسماعیل کہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت موسیٰ کہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت عیسیٰ کہیں میرے زمانے میں، حضرت صدیق اکبر کہیں میرے زمانے میں ہے، فاروق اعظم کہیں میرے زمانے میں ہے، عثمان غنی کہیں میرے زمانے میں ہے، مولا علی کہیں میرے زمانے میں ہے، صحابہ کہیں میرے زمانے میں ہے، تابعین کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، ان کے نائبین کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، امام حسین کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، امام اعظم کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، غوث اعظم کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، شاہ برکت اللہ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، احمد رضا کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، حجت الاسلام کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، مفتی اعظم کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، مفسر اعظم کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، ریحان ملت کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، آج توصیف رضا کہہ رہا ہے میرے زمانے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، آپ کے بعد آپ کی آنے والی اولاد کہے گی میرے زمانے میں ہیں، تو صبح قیامت تک یہی کلمہ پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم سے ہیں ایدم تک ہیں، حضرت آدم سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان تو اللہ۔ یہ ہیں والا عقیدہ بریلی سے احمد رضا نے ایجاد نہیں کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ہیں والا عقیدہ تو انبیاء کا ہے، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، ان کے نائبین کا ہے، ائمہ مجتہدین کا ہے، امام اعظم کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام مالک کا ہے، غوث اعظم کا ہے، خواجہ کا ہے، شاہ برکت اللہ کا ہے، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا ہے، حضرت مخدوم علی الحق پنڈوی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ اولیاء کا ہے، انبیاء کا ہے، اتقیاء کا ہے، اصفیاء کا ہے۔ اس عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگانے والے کا نام ہے احمد رضا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، بہت عمدہ بہت عمدہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
ان لوگوں نے کہا کہ محفل نعت کا سجانا بدعت ہے. بھائی کیوں بدعت ہے؟ کہ زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا. اب میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, وہ حدیث بھی سن لو. اور وہ حدیث بریلی سے نہیں چھپی جی, بخاری شریف میں, بخاری شریف میں. بریلی نے بخاری نہیں چھاپی, چھاپی آپ نے ہے, پڑھی ہم نے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم غریب لوگ ہیں, کہاں سے لائیں 50 لاکھ 60 لاکھ روپیہ؟ یہ کروڑوں کا معاملہ ہے کتابیں چھاپنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک لاتے آپ ہیں رابطہ عالم اسلامی سے, عرب سے جا کر, مکہ سے لاتے آپ ہیں, فری میں تقسیم کرنے کے نام پر کروڑوں روپے سے وہ کتابیں آپ چھاپتے ہیں, اب پھر تقسیم نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہدیہ کرتے ہیں. ایک ایک کتاب 800 روپے کی آپ ہدیہ کر دیتے ہیں. یا اللہ, وہاں سے لا بھی رہے ہو, وہ بھی کھا رہے ہو, کتابیں ہدیہ کر کے بھی کھا رہے ہو, تو آپ کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے؟ کتنا کھائیں گے آپ؟ چھاپ رہے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کیا آپ کو یہ حدیث نظر نہیں آئی؟ اے لوگو, آپ کو یہ نظر حدیث نہیں آئی؟ یہ فرق کیوں ہے کہ محفل نعت کو آپ کہتے ہیں بدعت, اور خدا کی قسم ہم کہتے ہیں سنت. سبحان اللہ. اور سنت الہیہ نہیں, سنت رسول بھی کہتے ہیں, سنت مصطفیٰ بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ فرق کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں بدعت, ہم کہتے ہیں سنت. یہ فرق کیوں؟ یہ فرق ہے تو بس نظر کا فرق ہے. آپ نے جب بخاری پڑھی ہے تو بغض و عداوت کی عینک لگا کر بخاری پڑھی ہے, اور احمد رضا نے جب بخاری پڑھی ہے تو عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اپنی آنکھ سے حق. سبحان بغض و عداوت کی عینک اتار کر پھینک دیجئے, عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھو تو بخاری میں تمہیں محفل نعت بھی نظر آ جائے گی, ذکر مصطفیٰ بھی نظر آ سبحان جائے گا, اللہ سبحان محفل اللہ مدحت مصطفیٰ بھی نظر آ جائے گی, سبحان اللہ سبحان اللہ, میلاد بھی نظر آ جائے گا, سلام بھی نظر آ جائے گا, قیام بھی نظر آ جائے گا. اس لیے کہ بخاری میں تو سب کچھ ہے. ماشاء اللہ. قرآن کے بعد سب سے عظمت والی کتاب کا نام ہے بخاری. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں جو بخاری, آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. بے عشق محمد واہ واہ. پڑھتے ہیں جو بخاری, آتا ہے بخار, ان کو حق ہے, حق ہے. بخاری سبحان نہیں اللہ. آتی. یہ فرق کیوں ہے کہ آپ بدعت کہہ رہے ہیں, ہم سنت کہہ رہے ہیں. اچھا چلیے, بات میں اپنی لمبی نہیں کروں گا. مولانا اخلاق شرفی صاحب بھی بار بار گھڑی دیکھتے ہوں گے کہ یہ مولانا بیٹھ گئے تو مائک چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں, اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہیں جب مائک پکڑ لیتے تو چھوڑتے ہی نہیں. یہ مولویوں کے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں. ارے جب اتنی دور سے بلایا ہے تو کچھ نہ کچھ تو قوم کی خدمت کرنا پڑے گی کہ نہیں کرنا پڑے گی؟ بے شک بے شک بے شک. کچھ نہ کچھ تو خدمت کرنا پڑے گی.